کوئی اس غار کے اندر آیا ہے. آج سے پہلے میں نے کبھی غار کے سوراخ بند نہیں دیکھے، لیکن آج کیا بات ہے کہ غار کے سوراخ بند ہے. وہ دیکھتا رہا، آخرکار اس کو وہ سوراخ مل گیا جس پر کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انگوٹھا لگا ہوا تھا. اللہ اللہ. اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہاں پر کسی انسان کا قدم لگ رہا ہے، کسی انسانی جسم کا حصہ ہے، اس نے اس پر منہ مارا. لیکن منہ مارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے احساس کر لیا کہ کوئی دشمن آ چکا ہے جس کی بنیاد پر وہ مار کر کے میرا پاؤں ہٹانا چاہتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہٹاتے ہیں. ادھر سے وہ صاحب کہتا ہے کہ اے صدیق، میرا خیال کرو، میں دشمن نہیں ہوں بلکہ مارے دار ہوں. مارے دار. تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ اگر تم مارے دار ہے تو میں یارے دار ہوں. اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے کو جیسے اس نے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس نے اپنے پھن سے، اپنے منہ سے اس پہ ڈس لیا. جب ڈسا تو حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف ہوئی، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران مبارک پر سر انور رکھ کر کے تشریف فرماتے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں ہلایا نہیں. کیوں نہیں ہلایا؟ تکلیف حد سے زیادہ ہو رہی ہے، برداشت سے زیادہ تکلیف ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اپنا پاؤں نہیں ہٹا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب آرام فرما ہے. اگر ہٹاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ محبوب کو کوئی آرام میں خلل واقع ہو جائے. اللہ اللہ. تکلیف کو برداشت کرتے رہے. آخر جب حد سے تکلیف بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اب وہ آنسو نکلے تو کتنے خوش نصیب آنسو تھے. وہ نکل کے کوئی کہیں اور نہیں گرے بلکہ رخ مصطفیٰ پر جا کر کے گرتے ہیں. جیسے ہی آنسو گرے آقا کی آنکھیں چشمان مبارک کھلی. آپ نے دیکھا ابوبکر رو رہے ہیں تو آپ نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ اب یہاں پر میں درس لینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کہا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت محمد بن عبداللہ جن کا نام ہے، یا محمد یا علی جن کا نام ہے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے. وہ اس بات سے عبرت حاصل کرے کہ آج اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے پاس نہ کوئی ایسی دوا ہے کہ جس سے زخم کو دور کر دیا جائے، نہ کوئی ایسا مرہم ہے جو سانپ کے زہر کو دور کر دے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جب سنا تو ارشاد فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ عرض کی آقا ایسا لگتا ہے کہ کسی جانور نے، کسی موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے. اللہ اللہ. آپ نے دیکھا، فرمایا دکھاؤ. اب جیسے ہی دیکھا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے جانتے ہو کیا کیا؟ آپ نے اپنا لعاب شریف نکالا، حضرت ابوبکر صدیق کے اسی کاٹے ہوئے حصے پر رکھا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن رکھا تو جو تکلیف حد سے باہر تھی، برداشت سے زیادہ تھی، مصطفیٰ کا لعاب دہن لگتے ہی کافور بن جاتی ہے. سبحان اللہ اللہ. تو یہ عاشق اکبر ہے. اب چلتے ہیں، ہجرت کی رات ہے، مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں. چلتے چلتے کیا ہوا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں. لوگوں نے تصور میں پوچھا اے ابوبکر آج تک ہم نے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دائیں چلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بائیں چلتے دیکھا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پیچھے چلتے ہو، یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن آج تک کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ابوبکر کیا بات ہے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کے آگے چل رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں کبھی مصطفیٰ کے دائیں چلتا ہوں یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں آقا کے دشمنوں کا تیر بائیں سے نہ آ رہا ہو. دائیں چلتا ہوں، بائیں چلتا ہوں کہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دشمنوں کا تیر بائیں سے نہ آ رہا ہو. پیچھے چلتا ہوں اس خیال سے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کا تیر پیچھے سے نہ آ رہا ہو. اور آگے چلتا ہوں یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں مصطفیٰ کے دشمنوں کا تیر آگے سے نہ آ رہا ہو. لوگوں سنو، صدیق کی جان مصطفیٰ کے قدموں میں تو قربان ہے، لیکن صدیق مصطفیٰ کو آنکھ نہیں آنے. اللہ کتنے خوش نصیب ہیں صدیق اکبر کہ ہجرت کی رات آقا کے ساتھ چل رہے. اور علماء فرماتے ہیں جتنی زندگی آپ نے گزاری، ساری زندگی یہاں تک کہ 40 سال کا عرصہ
ان کے ساتھ زندگی گزاری. اب ہجرت کی رات بھی دیکھیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے, مدینے میں مصطفیٰ کے ساتھ, سفر و قدر میں مصطفیٰ کے ساتھ, مکے کی گلیوں میں مصطفیٰ کے ساتھ. ہجرت کی رات